سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، احکام تجارت کی لاسٹ ایپیسوڈ جو آپ نے دیکھی تھی، اس میں ہمارے ساتھ کچھ ایکسپرٹس تھے، کچھ فائنانس کے شعبے کے افراد تھے اور تاجر تھے، اور مفتی صاحب ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کی قسط بھی آپ ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کے، ان ایکسپرٹس کے کچھ سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوال کوئی بھی ہو جو یہاں پہ موجود فرد سوال کرے گا، وہ یقیناً معاشرے میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کے دل کی آواز ہوگا، اور ممکن ہے کہ آپ بھی وہ سوال کرنا چاہتے ہوں لیکن کوئی رائٹ پلیس، رائٹ پلیٹ فارم آپ کو اویلیبل نہ ہو، تو چلیں مدنی چینل پہ موجود ہیں، انشاءاللہ ہم بھی یہ سوالات بھی سنیں گے، مفتی صاحب کے جوابات بھی سنیں گے، اور اللہ نے چاہا تو علم دین کی نعمت سے بہرہ مند ہوں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کروں گا، اور پھر انشاءاللہ ارشان بھائی کے ساتھ سوال کے ذریعے مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا تاخیر بڑھوں گا میں سوال کی طرف، کیونکہ سوال ہوگا تو ہی جواب آئے گا۔ جی ارشان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج آپ نے دوبارہ یہ موقع دیا کہ ہم اپنے سوالات آپ کے سامنے پیش کر سکیں اور آپ سے کچھ سیکھ سکیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک ریگولر پروسیس ہے کہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ لگاتے ہیں کاروبار میں۔ اب وہ انویسٹمنٹ کچھ اس طرح لگتی ہے کہ یہ میں نے پیسے آپ کو دیے، اب اس میں ماہانہ جو ہے نا کوئی رقم فکس کر لی جاتی ہے، 1%، 1.5%، 2%۔ میرے جو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ٹرن اوور ہے نا، وہ اگر بڑا ہے، جیسے ٹرن اوور ہے 20 روپے کا اور انویسٹمنٹ کسی نے لگائی 1 روپے کی، اس ٹرن اوور میں ہمیں کمپنیز کا ادھار بھی آتا ہے، کبھی کمپنیز کا ادھار زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کمپنیز کا ادھار کم ہو جاتا ہے، تو ہم پرفیکٹلی یہ حساب نہیں لگا سکتے کہ ہمارے پورے کاروبار میں مہینے کا کتنا نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ تو جو انویسٹمنٹ جس سے ہم نے لی ہے، اس کو ہم نفع کیسے دیں گے، اور اگر ہم اس کے پیسوں کے اوپر ازیوم کر کے پرسنٹیج کے حساب سے دیں گے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اور اگر ہم ازیوم نہیں کر سکتے اور ہم فکس دے رہے ہیں 1.25%، 1.5% یا 2% کچھ بھی کر کے اس انویسٹمنٹ کو اپنے پاس روکنے کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں آج کے دور میں جو ہو رہی ہیں، 2025 کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سے 90% سے زیادہ تو سودی ہیں، یعنی سودی طریقہ کار کے مطابق لوگ آپس میں ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی باقاعدہ پارٹنر نہیں ہے، ہم اس میں انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں 2 پارٹنر مل کے کمپنی کو لے کے رن کرتے ہیں اور ایک اسٹارٹ ٹو اینڈ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یہ پارشلی لوگ آتے ہیں، موسمی طور پر آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایڈ پر نیڈ جو ہے وہ کام والا کسی کو لیتا ہے پیسے اور پھر کبھی نہیں بھی لیتا۔ تو 80-90% تو جو طریقہ کار لوگوں کا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق خالصتاً سودی معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ کاروبار میں نہیں لگائیں گے، یا ٹھیک ہے لگایا تو اپنے کاروبار میں، لیکن نفع کس چیز کا نام ہے؟ 2 کیپٹل ملیں گے، وہ گریں گے، ایک بیج کی طرح ہوتا ہے کیپٹل، گرے گا، کام میں پھیلے گا، پھیلنے کے بعد اس سے ایک پھل نکلے گا، یعنی جب ایکسپنس نکال کر کیپٹل سے پر جو بچے وہ نفع کہلاتا ہے۔ تو آپ اگر نفع کا حساب ہی نہیں لگائیں گے اور اس کو نفع سے نہیں جوڑیں گے
مثال کے طور پر نفع ہوا ہے 20 روپے کا کام ہے اور نفع ہوا ہے 4 آنے اور آپ نے اس کو دینے ہیں 8 آنے، تو آپ نے تو اس کو حساب کتاب کیا ہی نہیں اور اس کو لمسم دیا ہے اور منظور کر لیا ہے پہلے سے کہ جناب میں تو اتنا دوں گا، آپ سے مراد یہ کہ مارکیٹ کے لوگ، تو یہ سودی معاملہ ہو جائے گا، یہ قرض کی طرح ہو گیا نا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں تو واپس لینے ہی لینے، یہ قرض ہے۔ جب کیپٹل شامل کیا جاتا ہے کام میں تو خود کیپٹل بھی جا سکتا ہے، آپ اس کو رسک پر پیش کرتے ہیں، آپ کنڈیشن نہیں لگاتے کہ کیپٹل تو کھڑا ہی کھڑا ہے پلس اتنا فیصد نفع بھی ملے گا ہی ملے گا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا بہت کم زیادہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی کاروباری ماڈل تو نہیں ہوا۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں جائز ہونے کے، یعنی 2 جائز راستے ہیں، ایک ہے ورکنگ میں رہتے ہوئے جائز راستہ اپنانا، اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو موبائل کا کام ہے اور ایک نئی لاٹ کا آپ نے سودا کرنا ہے، اس کو آپ نے ساتھ ملا لیا، یا تو آپ کا اس نئی لاٹ میں کوئی پیسہ نہیں، آپ نے کہا بھائی دیکھو اس میں تمہارا پیسہ ہوگا میری محنت ہوگی، اس ریشو سے ہم نفع لیں گے، بہت کلیئر کام ہو جائے گا، اس کے اصولوں کے مطابق کام آگے بڑھے گا، یا آپ کے بھی پیسے ہیں آپ نے کہا میرے اتنے تمہارے اتنے۔ پہلا مرحلہ ہے کلوزنگ۔ کلوزنگ 2 چیزیں سامنے لے کر آتی ہے کہ دونوں کا شیئر کتنا ہے، جو ورکنگ میں اس کا شیئر کتنا ہے اور اس کا شیئر کتنا ہے۔ جب وہ کام پھیلا ہوا ہے تو کلوزنگ تو ہوگی ہی نہیں، نہ لوگ کرتے ہیں نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ ایک اسپیسیفک ڈیل کے اندر کام کریں گے کلوزنگ بڑی آسان ہے، یعنی آپ اسٹارٹنگ لے رہے ہیں نا، اتنا میرا سرمایہ اتنا آپ کا، چلو ہم کام کرتے ہیں، اس سے ایک ڈیل میں آپ میرے پارٹنر ہو، حساب کتاب بھی آسان ہے، نفع کتنا ہوا وہ بھی آسان ہے، نفع کو آپ فیصد کیپٹل کے فیصد سے طے نہیں کریں گے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر کسی نے 1 کروڑ ملایا ہے تو اس کو 20 لاکھ نفع ملے گا سال کا، یہ نہیں کریں گے، آپ کریں گے کہ یہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا نفع 50-50 ہے، وہ 40 لاکھ نفع ہو دونوں 20-20 لاکھ تقسیم کر لیں، یا 10 لاکھ نفع ہو دونوں 5-5 لاکھ تقسیم کر لیں، نفع کیپٹل کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا ہے کہ جتنا کام سے نفع ہوگا دونوں کا یہ ریشو ہوگا۔ یہ ورکنگ میں رہتے ہوئے کس طریقے سے نفع لیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ورکنگ میں رہتے ہوئے جائز راستہ نہیں مل پا رہا ہوتا، کہ کئی وجوہات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کمپنی بیٹھ رہی تھی اور اس نے تو اپنی لائبلٹیز اتارنی ہے، اس کو کہاں سے شامل کرے گا، نفع اس کو پتہ ہوگا ہی نہیں، میں تو ویسے ڈاؤن جا رہا ہوں، تو ورکنگ میں رہتے ہوئے تو یہ ماڈل نہیں اپنایا جا سکتا، اب کیا کرے؟ پھر کچھ طریقے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیے ہیں، وہ طریقے ہم لکھے ہوئے تاجروں کو دیتے بھی ہیں، تو پھر وہ طریقے اپنا کر جس کو ایک جائز ہیلے کی صورت کہتے ہیں، بہت محتاط طریقے سے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے سٹیپس کو فالو کرنا ضروری ہے، پھر کوئی ایسا راستہ اپنا کے جائز طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ مصطفی اسی سوال کو میں کنٹینیو کرتا جی ہوں، جی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ یار میرے پاس کام نہیں ہے اور میرے پاس یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں ہوں، اور میرا مہینے کا خرچہ اتنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا مہینے کا خرچہ آرام سے نکل جائے، تو کیا اس کا یہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو پیسے ہیں نا آپ میری ملکیت میں دے دو، اب یہ میری ملکیت ہوگی، میں اس کو جہاں بھی لگاؤں جس طرح سے بھی لگاؤں میں آپ کو مہینہ اتنا دے دوں گا، وہ کہتے اس ہیں کی کہ زکوٰۃ بھی میں پے کروں گا، اس کا وہ جو بھی ہے نفع نقصان سب میرا ہے، میں آپ کو مہینہ اتنا، جب آپ مطالبہ کریں گے تو آپ کو اتنے وقت میں واپس وہ کہتے ہیں کہ دل بہلانے کو غالب بھی خیال اچھا ہے، تو ملکیت کا کیا معنی ہے کہ وہ اپنی رقم سے محروم، وہ مر جائے تو یہ رقم وراثت میں نہیں شامل ہو سکتی، ٹھیک ہے، ہاں تو بچے آ جائیں گے بھائی ہمارا ایسا دو، ہمارے باپ کا مال دو، تو جو تجارت ہے نا اس میں الفاظ نہیں نتائج اہم ہوتے ہیں، یعنی فقہ نے اصول بیان کیا انما الامور للمعانی لا للالفاظ والمبانی،
کہ تجارتی معاملات میں الفاظ کی اہمیت کم ہے، مقاصد کی زیادہ ہے. کہ مثال کے طور پر آپ نے مال بیچا، ہاں بھائی میں نے آپ کو مال بیچا، ٹھیک ہے لے لیا، یہ بھی ایک سودے کا طریقہ ہے. کوئی اور الفاظ اسے آئے، الفاظ استعمال نہیں کیے، گفٹ بولتے ہیں اس سے. ہاں نہیں، بولتے ہیں تو میں تو آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، بیچ نہیں رہا، گفٹ ہے یہ تو اتنے کا، مطلب وہ سستا ثابت کر ہاں رہے ہوتے ہیں. صاحب، تو الفاظ بعض اوقات جو ہے نا وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے. تو مقاصد تو یہاں یہ ہے کہ بھائی میری اونرشپ پڑی ہوئی ہے، میری اونرشپ برقرار. جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ کچھ ہمارے طرف سے لکھے ہوئے طریقے ہوتے ہیں جو صدیوں سے کتابوں میں بیان ہوتے چلے آئے. تو ٹائر کی نئی فیکٹری کھولنے سے بہتر ہے کہ جو بنا بنایا ٹائر ہے وہ خرید لیا جائے. تو اب ڈر ہوتا ہے نا کہ آئیں گے تو پھنس نہ جائیں. نہیں ایسا نہیں ہے، آسانی ہے، آسانی ہے، بہت آسان طریقے ہے. چلیں جی، مفتی صاحب دعوت دے رہے ہیں تو یہ اسکرین پہ اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مرکز اقتصادی اسلامی کے نمبرز بھی ہیں، ای میلز بھی ہے، تو یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ. مرکز الاقتصاد اسلامی کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر مرکز الاقتصاد الاسلامی IEC کے پیجز ہیں، فیس بک پر بھی ہے، لنکڈ پر بھی ہے، اور واٹس ایپ چینل بھی موجود ہے جہاں مسلسل اپڈیٹس ہوتی ہیں. اور حلال و حرام کے تعلق سے رہنمائی فراہم کرنا مرکز الاقتصاد اسلامی اسلامک اکنامک سینٹر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے. اور آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور روزانہ کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں الحمد للہ رب العالمین. اور اس وقت بھی جب میں اس پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہا تھا میرا بھائی، جی مجھے میسیج آیا ہوا ایک ذمہ دار کی طرف سے کہ بھائی وہ واٹس ایپ چینل ہونا چاہیے. میں کو فیس بک پر دیکھا ہوگا، میں کہا واٹس ایپ چینل تو موجود ہے، میں ہاتھوں ہاتھ ان کو لنک بھیجا ہے. تو چیزیں موجود ہیں لیکن آگاہی کم ہے. واٹس ایپ چینل کا نام بھی بتاتے ہیں سر پرٹیکولر مرکز. واٹس ایپ چینل عام طور پر جو ہے وہ سرچنگ میں نہیں آتے. ٹھیک. ہماری جو پوسٹ ہوتی ہیں فیس بک پر اس کے ساتھ وہ چینل لگا ہوتا ہے، پوسٹ پر کلک کرنے سے بھی وہ سامنے آ جاتا ہے، اور پوسٹ کے ساتھ کمنٹ میں بھی چینل ڈلا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ چینل یہ ہے، آپ یہاں سے جا کے چینل جوائن کر لیں. چلیں جی، رابطے کا طریقہ کار بھی بتا دیا، واٹس ایپ چینل کی بھی بات ہو گئی، اور ارشان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا یا ابھی ایک اور سوال کرنا ہے؟ ایک اور سوال کرنا ہے، چلیں آپ ہاتھوں ہاتھ کر ہی لیں. مفتی صاحب پہلے علماء کرام کہتے تھے کہ ڈیبٹ کارڈ کے اوپر اگر آپ کو کوئی پروموشنز مل رہی ہیں، کوئی بینیفٹس مل رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا لینا جائز نہیں ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کے اوپر جو ہے نا اگر آپ کو کوئی فیسلٹیز مل رہی ہیں یا کہیں پرسنٹیج آف ہو رہی ہے، کہیں پیسوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ جائز ہے. میرا سوال اس متعلق ہے کہ بینک سے جیسے میری ٹرانزیکشن ہے، اب میرا اکاؤنٹ ہے وہ 1000 روپے میں ہے، میں ڈیبٹ کارڈ لے جاتا ہوں، مجھے سمپل ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے. اب جس کی بڑی ٹرانزیکشن ہے اس کو سلور ملتا ہے، گولڈ ملتا ہے، پلاٹینم ملتا ہے. اسی طرح ہر کارڈ کے اوپر جو ہے وہ نفع کا یا جو فیسلٹیز کا یا جو پروموشنز ہے اس کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے. کسی بیکری پہ جائیں تو پلاٹینم پہ 25% ہے، کسی پہ 10% ہے، چھوٹے کارڈ پہ 10% ہے، بڑے پہ 25% ہے. تو یہ کس طرح جائز ہے، اور یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں دو ہوتی ہیں، ہم نے ایک حصہ سنا ہوتا ہے، دوسرا ایسا نہیں سنا ہوتا، تو بعض اوقات تضاد نہیں ہوتا. آج بھی جو اس کے بینیفٹس ہیں کارڈ کے، کچھ حلال ہیں اور کچھ حلال نہیں ہیں. یہاں تک کہ بعض اسلامی بینکوں کے بھی جو بینیفٹس ہیں کارڈ کے وہ قابل اعتراض ہیں. ڈیبٹ کارڈ. ہاں ڈیبٹ کارڈ کے بھی. ٹھیک. مثال کے طور پر کوئی اسلامی بینک کہتا ہے کہ جناب آپ 30 لاکھ روپے جو ہے وہ رکھیں، 3 ملین کا اکاؤنٹ مینٹین کریں، ہم آپ کو، اور کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوں، ہم آپ کو جو ہے وہ دنیا کے اتنے 100 ملکوں کے ایئرپورٹ فری کرتے ہیں. بھئی کرنٹ اکاؤنٹ میں جو اماؤنٹ ہوگی اس کی وجہ سے اگر آپ نفع دے رہے ہیں تو سود ہے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم سب کو دے رہے ہیں، اکراس دی بورڈ دے رہے ہیں. بھئی دیکھیں اکراس دی بورڈ باپ لے کے آتا ہے کھانا، گھر میں 2 بچے ہیں، دونوں کھا لیتے ہیں، لڑکا بھی لڑکی بھی ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا لڑکا اور لڑکی دونوں کے احکام ایک ہو گئے، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا وراثت میں حصہ بھی الگ الگ ہے.
درجنوں مسائل میں حکام الگ الگ ہیں، بہت ساری چیزوں میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ایریا کرنٹ اکاؤنٹ کا ہے وہ الگ ہے، جو ایریا سیونگ اکاؤنٹ کا ہے وہ الگ ہے. اسلامی بینکوں کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ مداربت پر بیس کرتا ہے، اس میں قرض کے احکام نہیں ہے، وہ قرض کے شعبے سے پاک ہے. وہ اگر بینیفٹ دے رہا ہے سیونگ اکاؤنٹ اسلامی بینک کا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ پروموشنز تو جائز ہے. لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کے دونوں میں جناب اکاؤنٹس نے مینٹین کر کے رکھے ہوں، ہوگا لیکن نارملی کم ہوتا ہے. کہ ایک بزنس مین کوشش کرتا ہے کہ وہ کئی بینکوں کے اندر اکاؤنٹ رکھے تو وہ ایک بینک میں دو اکاؤنٹ کیسے مینٹین کرے گا. تو میں عرض کروں گا اگر کسی نے کرنٹ کھولا ہوا ہے تو اس کی حیثیت ہی الگ ہے. تو قرض اس نے دیا ہوا ہے تو قرض پہ کنڈیشنل نفع کیسے لے سکتا ہے؟ جو ایئرپورٹ کی کے بینیفٹس ہیں وہ کنڈیشنل ہیں، فار ایور ہیں، وہ آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے، یہ اس پر شامل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسینٹیو کی طرح ہے کبھی آئے اور کبھی چلے گئے، ایسا نہیں ہے. جو عام طور پر ہوتے ہیں کہ بھئی ایک بیکری ہے، ایک ریسٹورنٹ ہے، اس نے کبھی لگا دیا کبھی ہٹا دیا، کبھی لگا دیا کبھی ہٹا دیا، تو یہ تو ایک کنڈیشنل کی طرح ہو گئے. تو میں اس ایریا میں بات کر رہا ہوں کہ جو اسپیسیفک ایریا کے اندر یا کنڈیشنل ہے. تو اعتراض تو اب بھی وہاں پر ہے کہ اس ایریا میں اعتراض ہے، اور ایک شریعت کے جو اصول و تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اعتراض ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے، جو ایک ایئرپورٹ سے نکل کر ہم لوکل انڈسٹری میں آ گئے. اب یہاں بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ جو پروموشنس آتی ہیں یہ انکنڈیشنل ہوتی ہیں، کبھی آ گئی کبھی نہیں آئی، کوئی تہوار آ گیا اس میں آ گئی کبھی نہیں آئی. تو اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی وہ ہے اکاؤنٹ، تب بھی جو ہے وہ آپ ان سے مستفیض ہوتے ہیں، تو یہ کنڈیشنل نہیں ہے. یہاں بھی ایک ایسا سیکٹر ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. ایک بڑا مشہور اسپتال ہے، وہاں مریض جب داخل ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں اس ہسپتال کی سروسز پر اور یہاں کی میڈیکل اسٹور پر 15 سے 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا، فلاں بینک میں جا کے اکاؤنٹ کھول لو، یہ ڈسکاؤنٹ حاصل کر لو. کرنٹ اکاؤنٹ میں جا کے اس نے اکاؤنٹ کھلوایا، اور مقصد یہ ہے کہ اس کا وہ نفع حاصل کرے. اور پچھلے 15 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے یہ سلسلہ شروع یہ ہوگا. اب جو کنڈیشنل اور انکنڈیشنل کی تعریف ہے نا، وہ عادت جاریہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ پاسٹ پریکٹسز کیا ہیں. پاسٹ پریکٹسز کنٹینیوس ہیں، تو آپ کیسے کہیں گے کہ جناب یہ انکنڈیشنل ہے؟ کچھ ایریاز ہیں، تقسیم ہے چیزوں کے اندر، کچھ باریکی ہے، کچھ تفصیل ہے، اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. سب سے آسان دو طریقے، آپ کا سیونگ اکاؤنٹ اسلامی بینک کے اندر، ٹھیک ہے، تو پرابلم نہیں ہے، یا آپ اماؤنٹ کی بیاہ پر نہیں بلکہ فیس کی بیاہ پہ یوز کریں. 19,000 روپے 20,000 روپے فیس دیں، اس کی بیاہ پہ یوز کریں، اکاؤنٹ میں بے شک آپ کا زیرو. مفتی صاحب ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے، جیسے ہمارا ٹرن اوور کے حساب سے ہوتا ہے، تو ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنی اماؤنٹ فکس رکھیں. ہمارا اکاؤنٹ بڑا ہوتا ہے، روزوں کی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو گولڈ تو نہیں ملے گا نا، پلیٹینیم تو نہیں ملے گا نا. پھر یا تو آپ فیس دیں گے، دو طریقے، یا تو آپ فیس دیں گے اس کی، یا آپ اکاؤنٹ مینٹین کریں گے، یہ دو طریقے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نہ اکاؤنٹ مینٹین کی ضرورت ہے نہ فیس کی ضرورت ہے. ٹرانزیکشن ہے نا صاحب، ایک ہماری کی 1 کروڑ روپے ہو رہی ہے، ایک کی 10 کروڑ ہو رہی ہے، ایک کی 1 ارب روپے ہو رہی ہے. ہماری چونکہ ٹرانزیکشن بہت بڑی ہے تو ہم اس کے لیے ضروری نہیں کہ مینٹین، ہمارا آٹومیٹکلی پہ چل رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ آٹومیٹکلی چل رہا ہوتا ہے کہ دسمبر کا مہینہ آتا ہے نا، بینک کیا کرتا ہے، بولتے کلوزنگ دو، میرے کو 10 دن دے دو، لیکن ہم اس کو اس کا بھی منع کر دیتے. نہیں میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. بینک اوور آل آپ کا مینٹین لے رہا ہے، اوور آل آپ کا مینٹین لے رہا ہے نا، یہ ہے. وہ اکاؤنٹ میں اماؤنٹ کی وجہ سے آپ کو فیور نہ دے، بس یہ مقصد ہے. کبھی کبھی ہمارے اکاؤنٹ میں 2 مہینے پیسے نہیں ہوتے، لیکن اس نے پلیٹینم کارڈ جسے آج بنا دیا تو وہ 3 سال کے لیے بنا ہوا ہے. اب 3 سال تک میں کہیں بھی جا کے اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ لوں گا، مجھے مل جائے گا.
کارڈ کی ویلیڈیٹی 5 سال ہوتی ہے. مطلب 3 سال یا 5 سال یا 4 سال جو بھی ہے تو اس کارڈ کی وہ ویلیڈیٹی ہوتا ہی ہے. سالانہ فیس اور چیز ہوتی ہے. لیکن ہم سے سالانہ فیس نہیں لیتا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ. بس یہ مسئلہ ہے. جس کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، بینک کے لوگ اس کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں، پاؤں دھو کے پیتے ہیں. اور اتنا بڑا جو ٹرن اوور ہے پاؤں دھو کے پیتے ہیں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ سارا کا سارا قرض ہے. ٹھیک ہے، اب اماؤنٹ کم آ جائے گی، فگر کم ہو جائے گی، یا آپ سیونگ کی طرف منتقل ہو جائیں گے، بینک والا یوں رخ پھیر لے گا آپ سے. بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی طرف. جاوید بھائی سے سوال لیتے ہیں. جی جاوید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، اسٹاک ایکسچینج کا والیوم 1 لاکھ سے اوپر ہے، جو کہ کافی اچھا والیوم کہلاتا ہے. لیکن ہمارے جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ صحیح طور پہ اس سے میچ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال اصل یہ ہے کہ جو ہمارے عام لوگ جو اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، وہ اگر آج سے 3 سال پہلے جو ان کے مالی حالات تھے، جو ان کے مسائل تھے، آج بھی وہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو وہی صورتحال درپیش ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پا رہے. جبکہ آپ کی بات درست ہوگی کہ دولت جو ہے چند ہاتھوں میں شاید گھوم رہی ہے. اس وجہ سے مسئلہ ہے. جو بڑے ہیں وہ اس میں تو پیسے کما رہے ہیں، لیکن جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو چھوٹا طبقہ ہے، ان کے بیچاروں کو پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اور کافی عرصے تک ان کو کچھ بھی نہ ان کا منافع ملتا ہے، نہ کچھ چیز ان کو انسینٹیو ملتا ہے. پہلے تو میں یہ وضاحت کروں کہ اسٹاک ایک بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں حلال و حرام دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں. 3 چیزیں وہاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ایک ہے پروڈکٹ ہی حرام ہے، جیسے سعودی بینک بھی وہاں ایز اے کمپنی کے موجود ہیں، انشورنس کی کمپنیاں بھی موجود ہیں، اور ایک وہ جس کی پروڈکٹ حلال ہے. مثال کے طور پر ایئر لائن کمپنی ہے، پروڈکٹ تو حلال ہے، سروس دیتی، جائز سروس. یہ حلال پروڈکٹ کی چیزوں میں بھی طریقہ کار جائز اور ناجائز ہے. شارٹ سیلنگ بھی ہوتی ہے، لوگ وہاں پر مارجن فائنینسنگ بھی کرتے ہیں، پیسہ اٹھا کے سود پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت بڑا ایریا ہے، بڑی بڑی گہری کھائیاں ہیں اس کے اندر، اور جائز طریقہ بھی موجود ہے، نو ڈاؤٹ. جو کہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اسٹاک اور اس کی باریکیاں. عامر بھائی، آپ تو کام ہی ایسٹ مینجمنٹ کا کرتے ہیں، پیٹرنس کے. یہ جو جاوید بھائی نے کہا کہ بھی 100 انڈیکس، تو ہمارے ناظرین کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مطلب میڈیا پہ تو چل رہا ہوتا ہے یا اخبارات میں آ رہا ہوتا ہے، تو جب یہ کہا جاتا ہے جی 1 لاکھ کی جو ہے نا وہ حد سے عبور کر گیا ہے، کم ہو گیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، ذرا بتائیے گا. مفتی صاحب دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ 100 کمپنیاں، اگر مثال کے طور پر KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو اس کے اندر 100 کمپنیاں ہوں گی. کہ MI 30 انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 30 کمپنیاں ہوں گی. اب وہ اگر ان 30 کمپنیوں کا ویٹیج دیا جاتا ہے، وہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہر 6 مہینے اس کا ویٹیج چینج ہوگا. وہ کہیں گے یہ کہ کمپنی A جو ہے نا وہ 30 کمپنیوں میں سے جو ہے نا وہ اتنی ہیوی ہے کہ اس کو 25% کے برابر کا ویٹ دے دیں گے، اور باقی اب 29 کمپنیاں جو بچیں وہ جو ہیں وہ پھر 75 کے اندر آئیں گی. تو کسی کو 2% کا ویٹ دے دیا، کسی کو 8% کا ویٹ دے دیا. جب ہم پورا ویٹ 100% آ گیا تو کچھ کمپنیاں، اگر جو 25% والی کمپنی ہے وہ سال کے آخر میں یا روزانہ کی بنیاد پہ بہت تیزی سے گرو کر جائے گی، تو MI 30 انڈیکس تو 25% کے حساب سے تیز بڑھ جائے گا. لیکن باقی اگر کمپنیاں پیچھے رہ گئی ہیں تو لگے گا تو یہ کہ ویٹیج جس کا زیادہ ہے تو MI 30 جو ہے وہ تھوڑا گرو کر گیا. جو روزانہ کی جو کلوزنگ ہو رہی ہے نا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. جی، اب یہ کیا ہوا، آج کی دن میں جب کلوزنگ ہوئی نا تو آج ایک دن کے اندر کتنی کمپنی نے، کون سی ایسی کمپنی تھی جس کا ویٹ زیادہ تھا اور وہ زیادہ بڑھ گئی، تو کلوزنگ پہ انڈیکس وہ زیادہ بڑھ جائے گا اس کا. دیکھیے، آپ نے جو بات کی ہے کہ جی غریب آدمی وہیں کھڑا ہے، تو کل میں اسٹیٹ بینک کے جو گورنر صاحب آئے ہوئے تھے کانفرنس میں سن رہا تھا.
تو وہ فرما رہے تھے کہ جی مہنگائی کی شرح نیچے ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہے نا 60 سالہ تاریخ کے اندر سب سے نیچے ریشو پر ہے۔ غریب آدمی تو بولے گا کہ بھائی ٹماٹر مہنگا، پیٹرول مہنگا، فلاں چیز مہنگی، یہ مہنگا، وہ مہنگا، موبائل فون مہنگا، گاڑی مہنگی، 50 سال والی بات کیا ہو رہی ہے؟ تو کچھ ایریا، اسپیسیفک ایریا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ استحکام تو اس وقت ہے نا، اس میں تو شک نہیں ہے کہ جو ایک پوزیشن سے ڈالر کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے، تو کچھ بنیادی انڈیکس کی وجہ سے ٹھہراؤ آتا ہے اور چیزیں مینٹین ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں ہمیں ہم پر واضح نہیں ہوتی، یا کچھ چیزوں کا اثر بہت بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہی کیفیت ایک عرصے دراز تک رہے تو چیزیں پھر اثر آنا شروع ہوتا ہے، اور اگر یہ چیز عارضی طور پر تو ہے لیکن پھر کچھ عرصے بعد نہیں ہے، تو پھر تو وہ اثر آئے گا ہی نہیں۔ اثر آنا ہے مثال کے طور پر 3 سال بعد، اثر آئے گا ہی نہیں۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے اسٹاک کے اندر، ایک آدمی نے شیئر خریدا کسی کمپنی کا، وہ کمپنی بیٹھی ہوئی ہے اس کی، اور کمپنی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے خریدا تھا وہ 30 سال پہلے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی فری میں لے لو، وہ بھی کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ جی آپ تو بہتر جانتے ہیں، ڈفرینٹ ایریاز کو آپ کور کرتے ہیں کہ یہاں چمک بھی ہے اور نقصان بھی بہت ہے۔ تو کوئی بھی کام کیا جائے، صرف ہم اسٹاک میں جہاں بڑی بڑی کھائیاں موجود ہیں، جائز ناجائز کے معاملات موجود ہیں، ہم اس سے ہٹ کر کاروبار پر آ جاتے ہیں۔ جی ایک آدمی ہے، اس پہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ روپے کا نفع ہوگا۔ ایک کے پاس 1 کروڑ ہیں تو اس کو 1 کروڑ کا نفع ہوگا۔ ایک آدمی ہے جو اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتا ہے، 1 کروڑوں روپے کا ترکہ ان کو ملتا ہے۔ اولاد زیرو سے شروع نہیں ہوتی، بہت آگے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو کروڑوں چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد سب زیرو کر دیتی ہے۔ تو یہ تو اتار چڑھاؤ آگے پیچھے زندگی کا حصہ ہے، چلتا رہے گا۔ اور رزق جو ہے اس کا تعلق نصیب سے بھی ہے۔ بے شک بعض اوقات بے شک نصیب بھی جڑا ہوتا ہے حرکت کے پیچھے، بے شک کہ بندہ خود بھی تو حرکت کرے گا یا یہ کام کرے گا تو یہ آگے بڑھے گا، وہ کام ہی نہیں کر پاتا۔ پھر بدقسمتی کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو بڑا اچھا ایریا ملتا ہے، بہت اچھا ایریا ملتا ہے، اب وہ دونوں پر کام شروع کر دیتا ہے۔ کتنی ایسی جو نا کمپنیاں ہیں جس کے اشتہارات سے کوئی دیوار خالی نہیں ہوتی تھی کراچی کی، آج وہ نام ہی نہیں ان کا۔ تو بہت سارے عناصر مل کر چل رہے ہوتے ہیں، تو اس پورے ایریا کے اندر کم سرمایہ والا اور ہینڈ ٹو ماؤتھ آدمی جو ہے حسرتیں تو بھر رہا ہوتا ہے، لیکن جینا تو ہے نا۔ بے شک تو جینے کے لیے بس آگے بڑھنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ چلیں جی، سوالات جوابات کا سلسلہ جاری، اور ہمارے سلسلے کی تو جان یہ سوالات ہی ہیں۔ عامر امین بھائی کی طرف بڑھیں گے اور پھر ان سے ایک سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ جی امپورٹڈ پروڈکٹس جو ہے نا، اگر مثال کے طور پر امپورٹڈ بسکٹس ہیں یا امپورٹڈ چاکلیٹس آتے ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کے حلال اور حرام ہونے پہ کبھی شبہ ہوتا ہے، کبھی تو اس پروڈکٹ کے برانڈ کی وجہ سے ہی۔ آپ لفظ کبھی کہہ رہے ہیں یا کبھی کہہ رہے ہیں؟ اچھا کبھی، نہیں، کبھی کہنا چاہیے، اچھا کبھی مطلب پاورفل شبہ۔ اچھا پاور شبہ، تو بہرحال اب شبہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ فورن کنٹری سے آ رہی ہے، جو کوئی چلو دبئی سے نہیں آ رہی مثال کے طور پہ، تو شاید کوئی ایک اسلامک کنٹری کا وہاں پہ ایلیمنٹ بھی نہیں ہے، اور بالکل ٹوٹلی آسٹریلیا سے آ گئی، امریکہ سے آ گیا، تو اب ہمیں ایک کبھی اس پہ جو ہے نا ایک شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ کچھ ان کے انگریڈینٹس پیچھے لکھے ہوتے ہیں، اس پہ حلال کا اسٹیمپ بھی ہوتا ہے، اور بیکاز کہ وہ روٹ ہوتے ہوئے کسی اسلامک کنٹری سے بھی آ جاتی ہے سم ٹائمز۔ تو اب جو پروڈکٹس انگریڈینٹس ہیں، تو یہ کیا اصول ہمیں اپنانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ پروڈکٹ بسکٹ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ دیکھیں ایک بات تو طے ہے نا کہ ہر پروڈکٹ پہ حلال کی اسٹیمپ نہیں ہوتی، جو طے ہے، خاص طور پہ جو غیر مسلم ممالک سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں، یعنی بعض ایسی چیزیں اس کے اندر میٹس کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، فش کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ
جس کا استعمال جائز نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی یہ ہونی چاہیے طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ لاک کر لیں اپنے آپ کو کہ میں کم از کم ان چیزوں کو لوں گا جس پہ حلال کی اسٹیمپ ہوگی. آپ نے ایک بڑے حصے کو تو مائنس کر دیا. اب حلال کی اسٹیمپ کے لیے جو اسٹینڈرڈائز کمپنیز ہوتی ہیں وہ جو اصول ہیں ان کو فالو کرتی ہیں، اور بڑے بڑے بلنڈر وہاں نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پک شامل ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں گوشت کے کوئی اور آئٹم شامل ہوں گے یا کوئی اور اس نجائز چیزیں شامل ہوں گی. بہت ساری چیزوں کے اندر جب تفصیلات دیکھتے ہیں، پاکستان کے اندر ہوا ہے، اسمبلی میں بحث ہوئی ہے کہ بھئی کیپٹل ہماری سٹی کے اندر مارکیٹوں میں وہ چیزیں بک رہی ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں جی سور کے اجزاء شامل ہیں. جی ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو باہر سے آ رہی ہیں تو لوگوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ ظاہر بات ہے مسلمان کے لیے تو حلال و حرام کا ایک نظام ہے، لیکن جن لوگوں کے لیے نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیوں اہتمام کریں گے. تو ان کے لیے تو ایک اوپن چیز موجود تھی. تو مسلمان صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، اور بھی کئی ایریاز ایسے ہیں جو باہر سے چیزیں آتی ہیں، اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں ہے. تو اب مثال کے طور پر میک اپ آئٹم ہے، اب پتہ چلا جی سور کی چربی اس میں شامل ہے، اس کے اندر بھی پرابلم آئے گا. تو یوں اس کا دیکھنا ضروری ہے. مفتی صاحب اسی سوال کو تھوڑا سا آگے لے کے کہ ان کے جو انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں بسکٹ کے اندر، تو وہ سور کی چیزیں بالکل کلیئر کٹ لکھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہے نا، وہ تو اس کا کوئی تعلق بنتا بھی نہیں ہے. سم ٹائمز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جانور کی چربی سے بھی بن سکتی ہیں یا جو ہے وہ آرٹیفیشیل بھی بن سکتی ہے نا. وہ ہو سکتا ہے آرٹیفیشیل بنی ہے تو وہ جائز، اس میں کوئی ایسا شبہ بنتا ہی نہیں ہے. جیسے پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے ویجیٹیبل آئل ہے، اس کی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب وہ فیٹ تو ہے لیکن ویجیٹیبل فیٹ ہے. تو پھر وہاں پہ وہ اس طریقے سے احتیاط کرنی بہتر آپ کا یہ، اگر کچھ اس لیے کہ دو حرام اس وقت کہیں گے جب اس پہ لکھا ہوا ہو. اس پہ لکھا ہوا جیسے سوئے لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ سوئے نا. ہاں اب سوئے کے ایمولسیفائر جو ہوتا ہے نا، وہ دو لکوڈ کو ملانے کے لیے ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا. ہاں. اب وہ ہو سکتا ہے کہ کون سوئے سا لکوڈ؟ ہاں کون سا لکوڈ؟ لیسیٹنگ کر کے کچھ ہے میرے پاس لکھا ہوگا. دیکھیے اس کے لیے جو ایکسپرٹ علماء ہیں جو فقہ الحلال جو ہے تو اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان سے پھر رابطہ کر لیں. ان سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، مناسب، شکریہ. سلسلے کا وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن بھارت کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ زیادہ سوالات ہو جائیں جتنے ممکن ہے. حنیف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی حنیف بھائی. تھینک یو، آپ نے ایک مرتبہ اور چانس دیا، اور اس چانس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلق میرا سپر اسٹوروں سے ہی ہے جہاں کے 63,000 سے اوپر اسٹاک کیپنگ یونٹس ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت لوگ مال لے جاتے ہیں، لے گئے اور لے کے پھر ریٹرن کرتے ہیں. تو ریٹرن کرنے کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟ اور بعض اوقات یہ تو لے کے کچھ جاتے ہیں، دے کے کچھ جاتے ہیں. یا دوسرا، یہ دینے سے مراد میں وہ ایکسپلین کر دوں، انہوں نے پہننے کے بعد استعمال بھی کیا. میری 88 کا میں نام نہیں کوٹ کرتا، ایک شادی کے لیے سوٹ لے کے گئے، شادی میں پہن کر آئے اور دلہا کے واپس دے دیا، بولا آپ کی ایکسچینج پالیسی ہے. تو اس کے بارے میں کیا شرعی رہنمائی ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے رہنمائی شریعت کی تو بڑے واضح ہے. جو ایکسچینج پالیسی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اوپینین استعمال کرنے کا تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھائی 3 دن کے اندر اندر واپس لا سکتے ہیں. تو یہ جو اس اختیار دیا ہے یہ کنڈیشنل ہے کہ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے اس دوران. جو چیز یوز کر لی تو یہ اختیار ختم ہو گیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو یوز کر کے واپس کرتے ہیں وہ لازمی طور پر جھوٹ بھی بولیں گے یہ ہم نے اسے استعمال ہی نہیں کیا. اس پر تو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی اچھا تو آپ کا ذرا انسٹاگرام نکالیے گا، آپ کا ذرا فلاں نکالیے گا، فلاں فنکشن میں آپ نے پہنا تھا، دیکھو تصویر بھی لگی ہوئی ہے. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف پاکستان تو وہ یوز کری ہوئی بھی لے لیتے ہیں. وہاں جیسے وہاں یوز کری ہوئی اس لیے لیتے ہیں کہ وہ گارنٹیڈ ہوتا ہے کہ بھائی کلر فیڈ نہیں ہوگا. نمبر 1 یہ جو کپڑا دیا نہیں. آپ پاکستان میں کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، ہمارے یہاں درزی کپڑا خراب کر دے، ٹھیک ہے، تو ایسا تھوڑی کہ کپڑا اس نے بنا دیا جیسا بنا دیا. یا ایک آدمی جو ہے وہ کلیم کرے کہ رنگ خراب نہیں ہوگا
یا ایک آدمی جو ہے وہ ہمارے موبائل انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے، کلیم آتے کہ نہیں آتے یوز کے بعد، ہے نا، کہ بھئی وارنٹی ہے آپ کو کلیم ملے گا. یہ تو پاکستان میں ملتا ہے. اب آپ پاکستان کو ہلکا نہ سمجھیں بھائی. تو ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں، بعض ایریاز میں ملتے ہیں چیزیں اس طرح کے کلیم طاق دیا جاتا ہے، بعض ایریاز میں نہیں دیا جاتا. تو جس سیکٹر سے آپ وابستہ ہیں، سپر اسٹورز کی ہم بات کر رہے ہیں، گروسری کے آئٹم ہیں یا گارمنٹس کے آئٹم ہیں، یہاں تو بجائے ایپ کے علاوہ تو واپس نہیں ہوتی نا چیزیں. یا تو آپ نے اختیار دیا ہو کہ اتنے دن تک آپ واپس کر لیں بغیر یوز کے، یا یہ کہ کوئی ایپ نکل آیا تو آپ واپس کر لیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ نے استعمال کر لیا جب مرضی واپس دے دیں. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے ہمارے یہاں بڑا ایسا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، ضرور ضرور. تھوڑا سا لے لوں. صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ جو نا کھانے پینے کی چیزوں کی اور ڈریسنگ کے سینیریو میں جو نا گفتگو ہوئی. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایز یوزول یوں استعمال نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ پینٹنگز ہیں، تغرے ہیں، شو پیس ہیں، یہ ایسے تو استعمال نہیں ہوتے، لا کے رکھ دیا ایک ایونٹ میں اور جو نا پھر دے دیا. اچھا اسی طریقے سے آئینہ ہے، وہ بھی ایسے استعمال نہیں ہوگا. اور بہت ساری چیزوں کی ایسی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت کہ ان کا استعمال اس نوعیت کا تو نہیں ہوگا. گھڑی کا تو کبھی نہیں ہوگا. گھڑی تو پہنی ٹائم ہی دیکھا نا تم نے. مطلب پہنی تو جائے گی نا. دیکھیے استعمال سے مراد یہ ہے نا کہ دو طرح کی چیزیں. جی ایک تو استعمال کہتے ہیں کہ چیز اس سے فنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا آئٹم میں فنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سواری ہے، کسی نے گھوڑا خریدا، جی اب اس نے سواری شروع کر دی. صحیح ہے. دیکھا جائے تو گھوڑے میں کیا کمی واقع ہوئی ہے، ہاں ہاتھ میں گھاس بھی تو کھلا رہا ہے. ہاں، ایک آدھ دن میں تو بالکل بھی کوئی کمی ایسی محسوس نہیں ہوگی. لیکن اصل ہے کہ اس نے اس کو یوز کر لیا، رضامند ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، اوکے ہے، عیب نہیں ہے. صحیح، اس نے اس پہ یہ راضی ہو گیا. ٹھیک، اب اس کو جس بنا پر لوٹانا تھا وہ وجہ تو پائی نہیں گئی. صحیح، اب آئے گا اختیار بعد میں. اب گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، قربانی کا موسم ہے جناب، جی کوئی جانور لے کر آیا بالکل صحیح سلامت تھا، آپ کے پاس آ کے اس میں کوئی عیب آیا ہے، صحیح، تو اس ایپ کا تعلق پیچھے سے نہیں جوڑا جائے گا. اس ایپ کا تعلق جوڑا جائے گا جس کو بیان کیا گیا ہے کہ بھئی یہ موبائل ہے، اس کی بیٹری خراب ہو جائے گی ہم واپس کریں گے، اسکرین ٹوٹ جائے گی ہم واپس کریں گے، یہ وارنٹی پر ہے، یہ گارنٹی پر ہے. تو ان چیزوں کا تعلق جوڑا جاتا ہے. مفتی صاحب وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی سوال، ہمارے یہاں نارمل پریکٹس یہ ہوتی ہے تمام لوکل ماڈرن ٹریڈ اس میں کہ جو ایکسپائری کے قریب ہوتی ہے، کوئی بھی چاکلیٹ ایکسپائری ہو 400 روپے کی، تب ایکسپائری میں رہ گئے مہینہ دن، تو 400 کی 200 لکھ دیتے ہیں، لیکن لکھتے نہیں ہے کہ ایکسپائری شارٹ ہے، بس یہ ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے. یعنی یہ شارٹ ایکسپائری کو 50% آف کر دیتے ہیں. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایکسپائری کم رہ جاتی ہے تو ڈسکاؤنٹ لگتا ہے، وہ تو دیکھتے بھی ہیں، جی جی دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم ایکسپائری کیا ہے اس چیز کی. تو جب ایک چیز پر لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ دھوکہ دیا ہے. لکھا جانا اس کی ایک اہمیت موجود ہے نا. یا تو یہ کہ اس نے اس کو مٹا دیا ہو، یا بہت سارے چیٹر لوگ کرتے ہیں کہ نئی پرنٹنگ ری پرنٹ کر دیتے ہیں. یہ تو دھوکے کی صورت ہے. لکھا ہوا برقرار ہے تو اب ایک گاہک جو ہے نا اس کی بھی تو صاف دیتے ہیں نا، اس نے کیوں اپنا اختیار استعمال نہیں کیا. دوسرا ہے کہ ایک بہتر طریقہ اور آئیڈیل طریقہ، تو وہ تو یہ کہ تھوڑا سا بیان بھی کر دیں کہ بھی ایکسپائری اس کے نزدیک ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک اور سوال آ گیا اس سے. جی جی سوال یہ تھا کہ میں مال خریدا، میں نے کوئی بھی ملک کا ڈبہ خریدا، اس کے دام بڑھ گئے. پچھلے دنوں بڑا ہو رہا تھا، انفلیشن جتنے % بڑھ رہا تھا، اب 0.3 میں آیا تھا، یہ 20 یعنی 10 سے اوپر ڈیجٹ میں انفلیشن چلا گیا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ میں نے تیل کا ڈبہ لے لیا، اس پہ 190 روپے لکھے، اب ملے نئے دام سے، پرائز اس پہ لگا ہوا ہے، تو مارک لگا کے پرائز بڑھاتے تھے، یا میرے پاس پڑا ہوا ہے تو میں بڑھا دیتا تھا. تو اس میں کسٹمر کو بڑی اعتراض ہوتی تھی، آپ نے تو پرانے پرائز پہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ نئے پرائز بڑھ گئے. تو یہ بڑی آزمائش ہو جاتی تھی بتانا. ہم نے اپنے پروگرام میں بحث کی، خاص طور پہ جو پچھلا پروگرام ہمارا ریکارڈ ہوا، کہ خرید و فروخت انتقال ملکیت کا فائدہ دیتا ہے. آپ نے ایک مال خرید لیا، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس مال کو 5 کا بیچیں، 10 کا بیچیں، 100 کا بیچیں. بعض چیزوں کے اندر گورنمنٹ ریٹ مقرر کر دیتی ہے،
آپ اس کے وائلیشن نہیں کر سکتے. اب مال مہنگا بھی ہو گیا ہے تو دیکھیں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے. آج اعلان ہوا 12:01 پہ وہ نئے ریٹ پہ دستیاب ہوتا ہے. کوئی اس سے مہنگا بیچے گا تو گورنمنٹ پکڑے گی، لیکن اتنا مہنگا کیوں بیچنے مال پلانا ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا. شاید گھی تیل پر بھی ایسے ہی معاملہ ہے. جی ایسے ہی. مطلب قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ سستا خریدا تھا یا مہنگا خریدا تھا. جو مقررہ نرخ نامہ ہے اس سے مہنگا نہیں بیچنا، یہ اصول ہوتا ہے جو میں سمجھ پایا ہوں. تو وہ شخص اگر سستا اس نے خریدا ہوا اور چیز مہنگی ہو گئی ہے تو وہ مہنگا بیچ سکتا ہے، اس میں شرعی کا بات نہیں ہے. اس کا مال ہے، وہ اگر اس پر نئی جو قیمت ہے وہی پرنٹ کرتا ہے تو اس کو اس کا اختیار ہے. یہ گاہک کو بتا رہا ہے کہ یہ اتنے کی چیز ہے، یہ کتنے کی پڑی ہے اس سے تو گاہک کا تعلق ہی نہیں ہے. کبھی چیز سستی ملتی ہے، کبھی لاٹ مل جاتی ہے، کبھی مال شارٹ ہوتا ہے، مہنگی بھی ملتی ہے. تو یہ چیزیں تو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. گاہک کا تعلق ہے کہ بیچنے والا اس کو دھوکہ نہ دے. چیز کتنے کی ہے یہ بتائے، کس کوالٹی کی یہ بتائے، جھوٹ نہ بولے، یہ سارے معاملات لے کے چلے. سر شکریہ، بہت بہت مہربانی، جزاک اللہ. آپ تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی. پھر کبھی اللہ نے چاہا تو دوبارہ بھی ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مدنی چینل کا سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے سلسلہ دیکھا، اپنی رائے کمنٹس ہمیں مدنی چینل کا جو آفیشیل کال سینٹر کے نمبرز ہیں جن پہ آپ عموماً میسیجز کرتے ہیں سوالات کے لیے، وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، آج ہم نے نارمل روٹین سے ہٹ کے کیا، جیسے کہ بعض اوقات ہم کرتے ہیں. کچھ ایکسپرٹس آئے ہمارے ساتھ اور انہوں نے اپنے سوالات کیے، اور اس میں سے ایسے بھی سوالات تھے جو عمومی نوعیت کے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص اسپیسیفک فیلڈ، مارکیٹ، ٹریڈ پر یا ویو آف ٹریڈ پر کوئی بات کی جائے، سلسلہ کیا جائے اور اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے سوالات اسپیشلی شامل کیے جائیں، تو آپ ہمیں اس کو بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری ٹیم کوشش کرے گی، اور اگر وہ ایسا ہوا کہ اس پہ سلسلہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے ٹائم لیں گے اور آپ کی جو فیلڈ بتائیں گے اس کے ایکسپرٹس کو بھی بلانے کی ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ سوالات تیار کریں گے اور وہ سلسلہ بھی آ جائے گا. تو یہ میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. بعض اوقات مفتی صاحب سفر ہوتا ہے تو کہیں کوئی ادھر ادھر مل جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے آپ نے آج تک ہماری فیلڈ پہ نہیں کیا. تو بھائی فیلڈز اتنی زیادہ ہیں، آپ جب ہمیں بتائیں گے تو پتہ چلے گا. اور اگر اس فیلڈ کو لے کر، اس مارکیٹ کو لے کر، اس وے آف ٹریڈ کو لے کر سلسلہ کرنے میں مدنی چینل کے ناظرین کا فائدہ ہوگا، قوم کا فائدہ ہوگا، ملت کا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ مدنی چینل پہ اس کو پیش کریں گے. ایک بات اور بھی ہے نا منوج بھائی، آج کا پروگرام تو ہمارا ریکارڈیڈ ہے. جی ہم زیادہ تر تو جو پروگرام کرتے ہیں تو لائیو کرتے ہیں. جی براہ راست کرتے ہیں، لائیو کرتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. جی دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت، غفلتوں سے تو بچا.